میرے محترم دوستوں اور پیارے بچے اور بچیوں اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین کہتے جاؤ۔ اللہ سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے رجب، جس میں اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو دعا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں پڑھتے تھے، پورا مجمع کہے گا ہم بھی وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رجب مہینے میں برکتیں عطا فرمائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ آنے والے شعبان مہینے میں بھی برکتیں دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دیں گے۔ تو سب میرے ساتھ میں دعا پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ ایک دعا پڑھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے، ایک سنت زندہ ہو جائے، پھر ہم اپنی آگے باتیں کریں۔ تو رجب مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، کون سی دعا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہی دعا میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھو گے۔ ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، بولو اللہم، اللہ پھر بولو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا ہر رجب میں پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس کا فائدہ ہے بہت۔ اللہ مال و جان اور عمر میں یہ مہینے میں برکت، آنے والے شعبان مہینے میں برکت، اور اللہ ہم سب کو رمضان تک اطمینان سے پہنچائے۔ تو ساتھ میں بولو نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینے میں یہ دعا پڑھتے، اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ آنے والے شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو بھائی سب دعا کرو اللہ رمضان تک لے جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ رمضان مہینہ جو آنے والا ہے نا، ابھی رجب، پھر شعبان اور پھر رمضان، جو رمضان مہینہ آنے والا نا، اس کا تو ہمارے نبی انتظار کرتے تھے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرت جبرائیل کو پوچھتے تھے کہ اے جبرائیل رمضان مہینہ کب آئے گا، رمضان مہینہ کب آئے گا؟ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے نبی آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے، آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رمضان سے مطلب ہو یا نہ ہو، لیکن جب رمضان مہینہ آتا ہے پہلے 10 دن آتے ہیں، اللہ میری امت پر رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آتے ہیں، اللہ مغفرتوں کا سیلاب میری امت پر لاتا، بولو سبحان اللہ۔ اور آخری 10 دن آتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ میرے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ یہ رمضان مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پہلے 10 دن مل گئے، اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسا دی۔ دوسرے 10 دن مل گئے، اللہ نے مغفرتوں کا سیلاب امت کو عطا کیا۔ آخری 10 دن مل گئے، اللہ نے پوری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو بھائی سب رجب مہینہ ہے، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ میں کافی تھکا ہوا یہاں پر بیٹھا ہوں، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کوئی قرآن کی تلاوت کرے، بہت تھکا ہوا، کیونکہ صبح سے لے کر یہ 5ویں بیان میں بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے میں صبح میں فجر بعد موٹی نرولی میں بیٹھا، اس کے بعد 11 بجے ترکے سر
میں بیٹھا، پھر اس کے بعد دوپہر میں 3:30 بجے راندیر میں بیٹھا، پھر اس کے بعد عصر کے بعد مرکز پر بیٹھا، اور ابھی یہ ناصر نگر میں، ناصر نگر نا، یہ 5ویں مرتبہ بیٹھا۔ بھائی میں کوئی چابی والا کھلونا تو نہیں ہوں کہ چابی لگاتے جاؤ اور چلتا جائے گا چلتا جائے گا، اس لیے آپ لوگ اگر میرا ساتھ دو گے تو میرا کام بنے گا۔ آپ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے، ایسا لگتا جیسے بیوی نے دھکے مار کر بھیجا ہو۔ بھائی میرا 5واں بیان ہے، آپ کا تھوڑی آج کا 5واں بیان ہے، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو۔ ذرا کوئی، اتنے سارے لوگوں نے قرات پڑھی، ہمارے قاری عقیل نے تو کتنے پیارے انداز میں پڑھا، اور اس سے پہلے بھی جب میں آ رہا تھا تو کوئی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والا رکوع پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں کسی قاری صاحب نے رکوع پڑھا، پھر اس کے بعد میں قاری عقیل صاحب نے پڑھا، پھر ہمارے حافظ صاحب نے پڑھا۔ میں نے دیکھا پورے مجمع کو یہاں بیٹھے بیٹھے میں برابر دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم نہ کوئی سبحان اللہ بولتا ہے، نہ کوئی الحمدللہ بولتا ہے، نہ کہ اللہ اکبر بولتا۔ ایسا لگتا زبردستی آپ کو یہاں جمع کر کے لایا ہو۔ تو بھائی ایسا زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، میرے ساتھ میں بھی ایسا ہی کرو گے آپ لوگ؟ نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ، ایسا بیٹھے جیسا میں نکاح پڑھانے کا بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ نہیں بولو نا، کچھ بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ تو ہم بات شروع کریں۔ سب سے پہلے کس کا نام؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، سب سے پہلے کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں دھوم دھام سے رجب مہینے میں اللہ کا ذکر کرے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے یہ تو معلوم ہوئے نا کہ میں اور آپ اللہ 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 ذکر کریں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تو میں جو باتیں بتاؤں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بڑے بڑے فائدے بتائے۔ بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اللہ اللہ کرے نا، اس کے بہت فائدے بتائے۔ میں ایک ایک فائدہ بتاتا جاؤں گا، آپ سبحان اللہ اب تو بول لے بھائی، اور بلند آواز سے بول لینا۔ چلو شروع کریں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ بولو میرا امتی زمین پر۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون سا فائدہ ہو گیا؟ پہلا۔ آگے چلے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، جب نبی کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ ہو۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر، بولو میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ دو۔ آگے چلے، آگے تیسرا فائدہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے امتیوں زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ، تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ تمہارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور چوتھا فائدہ ابھی سے کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو، کیونکہ یہ فائدہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ اے میرا بندہ میرا نام لے لے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ زمین پر میرا نام لے لے۔ ہم نے کہا اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ تو زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ میں اکیلا پڑھوں اور کوئی نہیں پڑھے گا میرے ساتھ، یہ تو قرآن کی آیت ہے، بہت سارے علماء اور حافظ بیٹھے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ناصر نگر والوں ساتھ میں سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے بندو زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا، بولو سبحان۔ سنتے جانا، اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں، جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے سارے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لو، میں عرش پر تمہارا نام لینے والا۔ اور آخری ترجمہ سننا، اللہ فرماتے ناصر نگر والوں، اللہ فرماتے اپنی طاقت کے مطابق آج اللہ کا نام لے لو، بولو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا نام لے لو۔ اللہ فرماتے میں اپنی قدرت کے مطابق تمہارا نام لیتا رہوں گا، تمہاری طاقت ختم ہوگی، میری قدرت کبھی ختم۔ تو کون کون تیار ہے کہ ہمارا نام اللہ آسمانوں پر لے؟ سب تیار ہو نا؟ ماشاءاللہ۔ تو ذکر کریں گے اللہ کا، نہیں ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا ذکر کریں گے کہ بلند آواز سے کریں گے؟ اے بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں سب یہاں سامنے مرد حضرات بیٹھے ہیں نا، کیونکہ عورتوں کی آواز پردہ ہوتی ہے، یہاں کسی کو کوئی ڈاؤٹ واؤٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا جو بول رہے ہیں آپ لوگ، ساتھ میں بولو نا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت پیاری بات سنانے جا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج جو حالات ہیں نا، آج حالات ہمارے ہندوستان کے حالات اوپر نیچے درہم برہم، بہت ٹینشن والے حالات ہیں، سینسیٹیو حالات ہیں ہمارا۔ حالانکہ یہ جو ہندوستان ہے نا، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، ہم اس وطن سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو جب تک جان میں جان رہے گی ہم ہندوستان بھارت وطن سے محبت کرتے۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو نا ہندوستان زندہ باد۔ ہم ہندوستان سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور انشاءاللہ ہمارا 5 سال کا بچہ بھی جب اس کے بدن میں آخری لہو کا قطرہ ہوگا، وہ بھی ہندوستان کے واسطے قربانی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہم تن من دھن کے واسطے ہندوستان کے واسطے قربانی دینے کو تیار ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کی زمین، یہ بھارت کی زمین، یہ ہمارے وطن کی زمین، یہ نبیوں کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ، یہ صحابہ کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ، یہ اولیاء کرام کی زمین ہے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی کسی نے کہا کہ بھائی کلمہ والوں کو، کسی نے کہا کہ کلمہ والوں کو یہاں سے نکالیں گے، میں نے کہا نہ نکالے، نکالے ہم کو یہاں سے، نہ نکالے۔ کیسا نکالے؟ کیسا نکالے؟ ارے دادا کے ہوتے ہوئے کبھی پوتے کو نکالا جاتا ہے؟ میں نے بولو نا، دادا کے ہوتے ہوئے کبھی پوتے کو نکالا جاتا ہے؟ ارے باپ کے ہوتے ہوئے کبھی بیٹے کو نکالا جاتا ہے؟ کہنے بولو نا، نانا کے ہوتے ہوئے کبھی نواسے کو نکالا جاتا ہے؟ تو ہمارے ہندوستان میں ہماری روحانی ابا، ہمارے روحانی ابا موجود ہے، ہمارے روحانی دادا موجود ہے، ہمارے روحانی نانا موجود ہے۔ ارے سورت میں خواجہ دادا کے ہوتے ہوئے کون سورت سے نکالے گا؟ ارے شاہ عالم اور قطب عالم کے احمدآباد میں ہوتے ہوئے احمدآباد سے کون نکالے گا؟ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ایک روحانی باپ کے ہوتے ہوئے، ایک روحانی دادا کے ہوتے ہوئے، بیٹے اور پوتے کو کون نکالے گا؟ اس لیے میرے پیارو انشاءاللہ جیے بھی ہیں اسی زمین پر، مریں گے بھی اسی زمین پر، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ لوگ تیار ہو جاؤ نا تو میں معراج کا واقعہ بھی سنا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ میرے کو عبدالحمید نے بولا کہ 12 بجے سب لپیٹ دینا، 12 بجنے میں ابھی 1 گھنٹہ اور 5 منٹ باقی ہے، یعنی ہمارا 65 منٹ کا بیان ابھی شروع ہوگا۔ 12 بجے ہم انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ تیار ہے نا؟ 12 بجے تو ختم کریں نا؟ نہ ختم کہ اس سے پہلے ختم کرنا ہے؟ 12 برابر ہے؟ ہاں میرے کو بھی معلوم پڑا ناصر نگر میں 12 بجے یقیناً 12 بج جاتے سب کے۔ چلو بھائی کتنے کام ہم کو کرنے پڑیں گے بھائی؟ 2 کام۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، اللہ کی قسم ہر کلمے والا مرد، ہر کلمے والی عورت،
اگر آج یہ دو کام کے لیے تیار ہو جائے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پورے ہندوستان میں انقلاب آئے گا، ہندوستان میں پریورتن آئے گا، ہندوستان میں عزتوں کے فیصلے ہوں گے، ہندوستان میں فخر کے فیصلے ہوں گے، ہندوستان میں راحت کے فیصلے ہوں گے، ہندوستان میں اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کی قسم نقشہ بدل جائے گا، مگر شرط ہے کہ ناصر نگر والے مرد اور عورتیں سب مل کے یہ ارادہ کرو کہ دو کام کریں گے انشاءاللہ۔ پکی بات، دو کام کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا تو نہیں کہ ابھی میرے سامنے بولتے ہو پھر بعد میں پلٹ جاؤ گے۔ کریں گے، دو کام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام، اللہ سے ڈرنا۔ کون کون تیار ہے؟ کس سے ڈرنے کا؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، کس سے ڈرنے کا؟ اور ہمارا یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمارا یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کی قسم، مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ارے میرے پیارو، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ بولو نہ کرنے والا کون؟ ہم لوگ روز ہنستے، ارے ہاں یا نہیں؟ سب لوگ ہنستے اور روز ہنستے۔ ہاں، کسی کی بیوی کڑیل ہوئے تو بات الگ ہے بھائی، باقی روز ہنستے نا ہم لوگ۔ حالانکہ ہنسنا روز ہوتا ہے، مگر اللہ خود فرماتے تو تیری طاقت سے نہیں ہنستا، میں تجھے ہنساتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے اگر میں تیرے دونوں ہونٹوں کو بند کر دوں، بتا تو کیسے ہنسے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے تیرا روز کا ہنسنا اور تیرا رونا، اللہ کہتے ہنسانے والا بھی میں، رلانے والا بھی میں۔ جب روز کی چیز کرنے والا اللہ ہے تو ہمیں زندگی اور موت دینے والا کون؟ بولو۔ اللہ نے 27ویں پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، یہاں علماء کرام بیٹھے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ جب سب اللہ ہی کرتا ہے تو ڈرنے کا کس سے؟ ڈرتے ہم لوگ، ناصر نگر والوں ڈرتے۔ میں نے اپنے میں بات رہ جائے گی، ایک دم آرام سے بولو، ڈرتے اللہ سے۔ اور ڈرنا بھی، ارے بولو نا، اللہ سے ڈرنا بھی۔ پورا ناصر نگر آج سن لو، قرآن پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ بھی کہتے تجھے 2 انعام دوں گا۔ کتنے انعام اللہ دے؟ اچھا، اللہ بہت بڑے تو ان کا انعام بھی؟ بھائی کوئی ناصر نگر والا بھی یہاں بیٹھے بیٹھے بولے بھائی قاری صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، یہاں کا کوئی بڑا کروڑ پتی ناصر نگر کا کوئی لکھ پتی اگر بولے او قاری احمد علی بہت اچھا بیان کرتا، میں انعام دینے والا، کتنا دے گا؟ 5 روپیہ نہیں، 50 روپیہ نہیں، کیونکہ وہ بڑا ہے تو انعام کیسا ہوگا؟ تو ناصر نگر کا بڑا اگر بڑا انعام دے تو اللہ کی قسم، اللہ جب انعام دینے پر آئے تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اور اللہ فرماتے مجھ سے ڈر، 2 انعام دوں گا۔ اللہ فرماتے کتنے انعام دوں گا؟ 2۔ اور اللہ کہتے میری قسم 2 انعام دوں گا، اور یہ 2 انعام اللہ فرماتے میں ہی دے سکتا، میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون ناصر نگر میں تیار ہے اللہ سے ڈرے اور 2 انعام لے لے بے؟ پہلا انعام کیا ہے معلوم؟ پہلا انعام اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے ڈرنا، اے میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ کیا دو گے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا، اتنا بڑا انعام دوں گا کہ تو چاہے گا یا نہیں چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہوگا؟ تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ
نصیب کروں گا. یہ اللہ نے فرمایا. میرے ساتھ میں پڑھیں گے علماء کرام, حفاظ کرام میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. ہم نے پوچھا اللہ ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. یہ کون سا انعام ہو گیا؟ پہلا انعام. بولو نا کون سا انعام ہو گیا؟ پہلا. اللہ کتنے انعام دینے والے؟ ایک تو موت کے وقت کلمہ. ہاں بولو نا. دوسرا انعام اللہ کیا فرماتے معلوم؟ اے میرا بندہ مجھ سے ڈر. ہم نے کہا اللہ کیا دو گے؟ اللہ نے کہا مجھ سے ڈر تو صحیح, جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. بھائی جنتوں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے سے ڈرے گا تو ایک جنت دوں گا, نہ ایک جنت نہیں. اللہ فرماتے جنتوں پہ جنت. میرے ساتھ میں پڑھو نا, سورہ رحمان تو یاد ہوگی یا اس کی ایک آیت تو یاد ہوگی. میرے ساتھ میں پڑھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. بولو اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے. کتنی جنتیں اللہ دیں گے؟ ساتھ میں بولو کتنی جنتیں اللہ دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں جنتوں پہ جنت دوں گا, لیکن ڈر تو جا. تو چلو ناصر نگر والے کون کون تیار ہے؟ پہلی بات اللہ, میں دو ہی بات کر کے جاؤں گا. پہلی بات اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے نا انشاءاللہ. بھائی کسی ایک کو یہاں پر بٹھا دو یا آنا جانا بند ہو جاوے. کوئی بھی ایک ایسا کرسی لے کر یہاں پر بیٹھ جائے, نہ کسی کو ادھر جانے دے نہ کسی کو ادھر سے آنے دے. اب جس کو آنا ہوگا وہ پیچھے سے آئے گا, جو راستے سے ہم لوگ آئے وہی راستے سے وہ آ جائے گا. کوئی ایک ذمہ دار یہاں پر بیٹھ جائے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. بھائی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, بھائی جلدی سے بیٹھ جائے. اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. ایک آدمی فوراً یہاں پر بیٹھ جائے اور پورا مجمع یہاں پر دیکھ کر بولے کہ ہم کو دو کام کرنا ہے, جس میں پہلا کام اللہ سے, آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ سے. اور جو اللہ سے ڈرے گا موت کے وقت, اور نمبر 2 چاہیے ناصر نگر والوں کو جنت چاہیے. نہیں آپ کا موڈ نہیں ہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے. کس کس کو جنت چاہیے؟ یہ میں نے ہمارے گجرات میں جتنا ٹھنڈا پنا دیکھا نا عبدالحمید کہیں نہیں دیکھا. ابھی میں نے جنت کے بارے میں پوچھا تھا, ہاں چاہیے, جیسے ابا کا گھر ہے چاہیے. میں ابھی حیدرآباد میں تھا. حیدرآباد میں ابھی تقریباً 15 دن پہلے میرے خیال سے تقریباً 50-60 ہزار کا مجمع تھا, اور میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ لوگوں کو جنت چاہیے؟ تو پورے مجمع نے دونوں ہاتھ اٹھایا, اور ایک آدمی تو کہیں ادھر کھڑا تھا زور سے کہنے لگا مولانا چاہیے چاہیے. میں نے کہا ہمارے گجرات والوں کو انٹرسٹ نہیں ہے. چاہیے جنت چاہیے تو ہاں بولو بھائی جنت چاہیے. کس کس کو جنت چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ بولو جنت چاہیے نا. تو اللہ سے ڈریں گے تو موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا. اور جنت میں بہت آرام ہے. ناصر نگر والوں صحیح بولو نا, جنت میں کوئی ٹینشن ہے؟ جنت میں, جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا. جنت میں جو مانگے. مولانا آپ ابھی آئے کہاں کے؟ ایک دم اچانک انٹری ہوئی آپ کی ہے, گھبرا گیا میں بھی. بھائی جنت میں جانا مولانا؟ سب کو جانا, میرے کو بھی جانا ہے. ہاں بولو نا آرام سے بولو. ہاں جانا بھائی, سب کو جانا کہ نہیں جانا؟ بولو نا جنت میں. ہاں جنت میں جانا. اور جنت میں جائیں گے تو جو مانگے گے اللہ دے گا. بلکہ کبھی ہم مانگیں گے نا جنت میں, اللہ پوچھے گا کیوں مانگتا؟ اللہ پوچھے گا کیوں مانگتا کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تیرے سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ جنت میں مانگنے تو دے. اللہ فرمائیں گے نہیں, دنیا میں بہت مانگا, یہاں مانگنے کا نہیں. یہاں تو مانگے گا تو بھی عطا کروں گا, سوچے گا تو بھی عطا کروں گا. بولو سبحان. جنت میں مانگیں گے تو بھی ملے گا, اور سوچیں گے بولو تو بھی اللہ نے. ارے پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, پارہ نمبر 24. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من
غفور رحیم. اللہ فرماتے آ جا میرا بندہ جنت میں آ جا, جو مانگے گا وہ بھی ملے گا, جو سوچے گا وہ بھی ملے گا. اللہ فرماتے اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے, میزبان اللہ ہوگا. بھائی ابھی میری مہمانی ہوئی, ابھی ہمارے کو ایک گھر میں دعوت تھی. کس کے گھر میں؟ تیرے کو یہ بھی نہیں معلوم, کم بخت کھایا نہیں اتنا. خیر جس کے بھی گھر میں ابھی ہم نے کھانا کھایا, میں نے میرے ساتھیوں کو دیکھا, میں سمجھا 4-5 آدمی کی دعوت ہوگی, میں بھی چلا گیا. دیکھا تو ایک کے بعد ایک 15-20 آدمی جمع ہو گئے. میں نے کہا سب کے صورت میں بیوی بچے مر گئے, لیکن سب نے ایسا کھایا, یہ بھی تو بہت کھایا اور ابھی منہ دیکھتا ہے میرا. لیکن جو آج جس نے بھی کھانا کھلایا نا, میرے کو ابھی نام نہیں معلوم ہے, لیکن جو بھی اللہ کا بندہ کھانا کھلایا بہت ہوشیار. اس نے ایسا کھانا کھلایا کہ ویجیٹیبل بھی رکھ دیا, نان ویج بھی رکھ دیا, تاکہ مولانا واپس آنے کی بات مت کرنا. تو بھی تو کھایا نا ہمارے ساتھ میں, تو ہاں بولنا کھایا. یہ نہیں معلوم کس کے گھر میں کھایا, ٹھوس کے آ گئے صرف. یعنی آپ لوگ میرے کو بولو نا, جنت میں جانا ہے, سب کو جانا ہے. جنت میں جو مانگیں گے بولو وہ, جو سوچیں گے بولو وہ بھی. پورے مجمع کو ناصر نگر والے معلوم نہیں معلوم, جنت میں اتنا آرام ہے. اب بات آ گئی تو میں بات کر رہا ہوں. جنت میں اتنا آرام ہے, کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا. جنت میں کسی کو پیشاب, کیونکہ جنت میں ٹوائلٹ ہی نہیں ہے, جنت میں باتھ روم نہیں ہے, تو کسی کو پیشاب اور پاخانہ. ہمارے نبی نے فرمایا, خود ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنتی جنت میں آئیں گے, نہ پیشاب, بولو نہ پیشاب نہ پاخانہ. معلوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں ہے. تو ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ بولو نا جنت میں پیشاب نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں. پاخانہ نہیں, ہمارے نبی نے فرمایا نہیں. تو صحابی کہنے لگے پھر اللہ کے رسول جو کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ, ارے پیئیں گے بھی نا, بولو نا ہاں, تو جائے گا کہاں؟ سب سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے نبی نے جو جواب دیا, اتنا پیارا جواب دیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء المسک. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک جنت میں کھانا بھی کھائیں گے, جنت میں پیئیں گے بھی, لیکن جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا. ڈکار سمجھتے ہو نا, آ کر کے ہمارے نبی فرماتے جنتی ایک ڈکار لے گا, اس میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا, پینا بھی ہضم ہو جائے گا, اور وہ ڈکار لیتا جائے گا, جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. مطلب ڈکار میں بدبو نہیں آئے گی, خراب آواز نہیں آئے گی, جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے سب کو جنت میں. میرے کو دو ہی بات کرنی ہے, اللہ سے ڈرو. نمبر 1, جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, پکا جانا ہے نا جنت میں, تو اللہ سے کیا کرنے کا؟ ڈرتے ہو اللہ سے. میرے ایک بات پوچھوں, میں ناصر نگر والے, میں بھی سورت کا ہے, آپ بھی سورت میں, کون سا کوئی نیا میں تھوڑی, کوئی دور سے مسافر تھوڑی آیا, اس لیے کھلم کھلا آپ اپنے گھر والے بات پوچھو, اپنے کو جنت میں کیوں جانے کا ہے؟ نہیں کہیں جانے کا ہوئے تو وجہ تو معلوم ہوئے نا رازق بیٹا, عبد الرازق بیٹا, وجہ تو معلوم. بھائی میں یہاں آیا, کوئی میرے کو پوچھے ناصر نگر کیوں آئے, بھائی بیان کرنے کے واسطے آیا. تو آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈریں گے جنت میں جائیں گے, اللہ سے ڈریں گے جنت میں جائیں گے. جنت میں جانا کیوں ہے؟ کوئی بولتا نہیں ہے, سب کے دل میں مٹک رہی ہے. جنت میں حور ملے گی؟ نہیں چاہیے آپ لوگوں کو حور چاہیے؟ ہاں چاہیے. کمال ہے بھائی, ناصر نگر میں کوئی مرد برابر بولتا نہیں ہے, چھوٹا چھوٹا بچہ ہاں ہاں کرتا ہے. جس کے کوکر کی سیٹی نہ بجی وہ سیٹی بجا رہا ہے. ناصر نگر میں آیا ہوں میرے پیاروں, میرے کو ابھی میں میرے مدعے پر تو آیا ہی نہیں ہوں, اور میرے کو 12 بجے تک کا اس نے ٹائم دیا ہے, اور میں میرے مدعے پر ابھی پہنچا نہیں. پھر ایک مرتبہ بولو کتنے کام آج سے ہم کو کرنا انشاءاللہ. دیکھو ناصر نگر والوں, ہندوستان میں جو بھی حالات تھے, ایک دم سیریس بات کر رہا ہوں, ہندوستان میں جو بھی حالات تھے, جو کام ہم کو کرنے تھے ہم نے کیے.
بولو کیے کہ نہیں کیے؟ کبھی ہم کو ضرورت پڑی تو ہندوستان کے بند کا اعلان کر دیا، کبھی ضرورت پڑی تو پروٹیسٹ کیا، کبھی ضرورت پڑی تو دھرنا کیا، کبھی ضرورت پڑی تو ریلی میں گئے۔ بھائی جو کرنا تھا ہم نے کیا۔ کس کے کہنے پر کیا؟ بھائی ہماری عقل نے ہم کو سمجھایا، کسی پارٹی نے سمجھایا، کسی لیڈر نے ہم نے کیا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط کیا۔ بھائی اپنے بچاؤ کے واسطے ہم نے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو کرنا تھا، وہ ہم نے کیا، لیکن ایسے حالات میں ہمارے مصطفیٰ کیا کہتے؟ وہ کرو نا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی کو پوچھا ایسے حالات ہو تو کیا کرنا؟ کہا پہلا کام اللہ سے ڈرنا۔ بولو اللہ سے۔ اب میں آخری مرتبہ آپ کو پوچھوں گا، ناصر نگر والے بار بار نہیں پوچھوں گا، میرا بھی 5واں بیان، 5ویں مرتبہ مائک کے سامنے بیٹھا ہوں آج پورے دن میں، اس لیے میں آخری مرتبہ پوچھوں گا، بالکل ایمان سے بولیں گے۔ ہم کو 2 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب صاف بولو، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ سب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو پھر رات کو 2 بجے ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے؟ نہیں میرے کو یہ بتاؤ، اگر اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے ہمارے موبائل میں کیا؟ ارے بھائی کوئی صبح میں 9 بجے موبائل پر بزی ہے بھائی، وہ کاروبار کرتا ہے، آن لائن بزنس کرتا ہے۔ ارے زہر بعد موبائل پر بزی ہے، ہونے دے بھائی۔ ارے مغرب بعد بزی ہے، ہونے دے بھائی۔ ارے کوئی عشاء کے بعد بھی موبائل پر بزی ہے، میرے جیسا نالائق کہتا وہ پورے دن کا دکان کا حساب کرتا ہے، ہم کو کیا ہے بھائی، کرنے دینا، موبائل پر بزی رہنے دے۔ لیکن رات کو 1 بجے 2 بجے کس کے باپ کی دکان چلتی ہے؟ نہیں میں سارے جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہا اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، تو رات کو جو موبائل ہمارا چلتا اس میں کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے؟ ارے میرے دوستو زنا ہو رہا ہے ہمارے موبائل میں، معاف کرنا میرے پیاروں، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، گیملنگ ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، جوا کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، ناجائز شرطیں لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، لوگوں پہ تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، افواہ اڑائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، PUBG کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، سنیپ چیٹنگ غلط ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، فیس بک غلط ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، واٹس ایپ غلط ہوتا ہے ہمارے موبائل میں۔ ارے جوان ننگی لڑکیوں کو آدھا کپڑا پہنا کر نچایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، اور اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے موبائل کی وجہ سے۔ ایک جوان لڑکا کھڑے ہو کے ماں کی گالی دیتا ہے اور ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے۔ اور ایک بوڑھا باپ دروازے بھٹکتا، اسے رہنے کا آسرا نہیں ملتا، اس کی وجہ موبائل ہے۔ اور پھر کہتے ہو ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹھے یہاں پہ آخری درجے کا کمینہ جو اپنے موبائل میں لڑکیوں کو نچاتا ہے، اور پھر نچانے کے بعد کیا کرتا معلوم؟ اس کے موبائل میں لڑکی کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے اور وہ ناچ رہی ہے، اور یہ دیکھ رہا 15 منٹ تک کلپ چلی۔ اس کے بعد میں اپنے دوست کو فون کرتا، ہلو بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کمبخت وہاں سے بولتا کہ بھیج دے، اس نے بٹن دبایا، یہ ننگی لڑکی وہاں اس کے پاس پہنچ گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ فون کرتا، اے بھائی بہت اچھی بھیجا، ہاں ایسی کوئی اور آوے تو بھیج دینا۔ بولتے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ارے اللہ سے ڈرے ہوتے تو آج یہ حالات ہمارے نہیں ہوتے۔ یہ 3 دن پہ، یہ 24 گھنٹے پہلے یا 48 گھنٹے پہلے ہم کو خبر ملی نا، 28 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تو سماچار بتاتا ہے 28 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ارے میرے پیاروں، ہم یہاں آرام سے بیٹھے، میں ہنستا ہوں آپ ہنستے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو آج دہلی میں کتنی مائیں روتی ہوگی جن کے بچے کھو گئے، کتنی بیویاں روتی ہوگی جو بیوہ ہو گئی ہے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ان کے گھروں میں آج شاید کھانا نہیں ہوگا، ان کے گھر میں پانی نہیں ہوگا، ان کے گھر میں غلہ اور اناج نہیں ہوگا، ارے ان کے گھر میں چھوٹے بچوں کے واسطے دودھ نہیں ہوگا، اور ہمارا یہاں گجرات کا نالائق کمینہ موبائل پہ PUBG کھیلتا ہے ابھی بھی۔ اور پھر آرام سے آپ لوگ بولے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ جھوٹ بول کے کیا ملا آپ کو رجب کے مہینے میں؟ کیا ملا آپ کو رجب کے مہینے میں جھوٹ بول کر؟ باقی ٹھیک ہے، سب نے جھوٹ نہیں بولا الا ماشاءاللہ، لیکن کچھ لوگوں نے کھلا کھلا جھوٹ بولا۔ اللہ سے ڈرتے، یہ موبائل میں گندے کام کرتا، اللہ سے ڈرتے۔
موبائل میں گیم کھیلتا ہے رات کو 2-2 بجے تک، اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ارے موبائل میں ننگی لڑکی کو نچاتا ہے، یہ اللہ سے ڈرتے؟ کون سے اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا کہ یہ کام کرو؟ شرم سے ڈوب مرو میرے پیارو، شرم سے ڈوب مرو۔ کب تک اس طریقے سے موبائل کھیل کھیل کر اللہ کے عذاب کو بلاتے جاؤ گے؟ یہ مت سمجھو۔ اے ناصر نگر والوں، کان کھول کر یہ غریب کی بات سن لو، یہ فقیر کی بات سن لو۔ یہ مت سمجھو کہ عذاب اللہ کا اس طرف آیا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں سورت میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز، بولو نا، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی ایک جملہ کہتے تھے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو نمازی بن جا، تو توبہ کرنے والا بن جا، تو قرآن پڑھنے والا بن جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے۔ کتنا آرام سے آپ لوگ بول رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے، کتنا آرام سے بولے۔ یہ کیسا ڈر ہے اللہ سے؟ یہ کون سا ڈر ہے بھائی؟ گندے گندے کام کرنے کے، گندی گندی باتیں کرنے کا، گندی گندی سوچنے کا، اور میرے دوستو ایسے کام کرنے کا کہ شیطان بھی ہم سے شرماتا ہوئے، کیونکہ آپ اپنے موبائل میں ننگی لڑکی کو آدھا کپڑا پہن کے نچا رہے ہو، پیچھے گانا بج رہا ہے، آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، ناصر نگر والوں، یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، اگر وہ لڑکی کی جگہ میری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو ہم اس کو فارورڈ کرتے، اپنے دوست فون کرتے، ہلو ہلو میری بیٹی ننگی ناچ رہی دیکھ لے۔ ہماری بیٹی ہوتی، ہماری بہن ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، ارے ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، کبھی نہیں بھیجتا، کبھی نہیں، اپنے گھر کا گناہ چھپا دیتا۔ قیامت میں نا وہ لڑکی کا باپ کھڑا ہوگا، کوئی بھی مذہب کا ہوگا، کھڑا ہو کر ہمارے نبی سے کہے گا، آپ کا امتی ہے جو میری لڑکی کو دنیا میں بدنام کرتا تھا۔ ناصر نگر والوں قیامت میں اپنا جواب دیں گے کہ وہ لڑکی کا جواب دیں گے؟ ابھی بھائی میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے چہرے ناراض ہو گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے نا آپ لوگ، لیکن بات صحیح ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، ایک دم سفید جھوٹ۔ رجب مہینے میں، معراج والے مہینے میں جھوٹ بول کر آپ کو کیا ملا؟ اللہ سے ڈرتے؟ بڑے بڑے بڈھے آنکھیں برابر کام نہیں کرتی، وہ بھی موبائل پہ بڈھا بھائی، ذرا تو شرم کرتا، گھر میں بہو ہے، گھر کی عزت کا تو خیال کیا ہوتا۔ اس لیے پھر میں آ رہا ہوں اسی بات پر، کون کون تیار ہے بھائی؟ سب سے پہلا کام بولو، اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ موبائل کو توڑ دو، کبھی نہیں کہوں گا۔ میرے کو بھی معلوم ہے بہت مہنگا موبائل ہے، کم سے کم 15,000 18,000 20,000 اسمارٹ فون ہوتا ہے۔ میں کبھی نہیں کہوں گا موبائل توڑ دے، کبھی نہیں کہوں گا موبائل پھوڑ دے۔ میں اتنا کہوں گا کہ موبائل میں جتنی گندی چیزیں اس کو ڈیلیٹ کر دے اور اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر دے۔ جو موبائل کل تک مجھے جہنم میں لے جانے والا تھا، انشاءاللہ آج سے وہ موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ کون کون تیار ہے یہ کام کے لیے؟ بولو اللہ کے واسطے، بولو نا۔ بہت حالات خراب ہے میرے دوستو، آپ نے دہلی کے حالات جتنے آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، میڈیا پہ دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے موبائل پہ، میرے پاس اتنا لمبا چوڑا موبائل نہیں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے دوستوں نے بتایا کہ دہلی میں بہت حالات خراب ہے۔ میرے پیارو، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ نہیں بولو نہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ میرے دوستو، ہم کو ذلیل کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ ہم کو رسوا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اور 2-3 مہینے پہلے بارش کا موسم تھا، کتنی بارش آئی، وہ کولہاپور میں پانی بھر گیا، وہ بہار میں پانی بھر گیا، وہ یو پی کے علاقے میں پانی بھر گیا، ہمارے گجرات کے کچھ علاقے میں پانی بھر گیا۔ اور اتنا پانی کہ لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے۔ تو پہلے آسمان سے عذاب آیا، ابھی زمین سے عذاب آیا۔ کب تک انگلی اٹھاؤ گے کہ اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی؟ یہ کہہ دو اللہ ہم سے ناراض ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے وہاں تک حالات صحیح۔ اس لیے سب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور پہلا کام اللہ سے ڈریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک بات پوچھوں آپ کو؟ نہیں آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ پوچھوں آپ سے پوچھوں۔ دیکھو بہت میں کھل کے بول رہا ہوں، صورت میں ہوں اس لیے اور کھل کے بولتا ہوں۔
کیونکہ اپنے علاقے میں تو آدمی آرام سے ہی بولے گا کہ نہیں بولے گا بھائی. میں بہت کھل کر آپ کے سامنے بولتا ہوں. پورا مجمع میرے کو ایک بات بتائے گا, اسلام کا مذاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو سوچ کے بولنا. اسلام کا مذاق ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. ایمان کا مذاق ہو رہا ہے. عجیب عجیب معاملے میں مذاق ہو رہا ہے. کبھی 3 طلاق والا معاملہ کھڑا ہو گیا, کبھی عورتوں کے پردہ والا معاملہ کھڑا ہو گیا, کبھی بچہ پیدا کرنے کا معاملہ کھڑا ہو گیا. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ہم کو کوئی ٹینشن نہیں. بولو نا, کوئی بھی اسلام کا مذاق اڑائے, ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کھل کے بولو, ہم کو کوئی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ خود کہتا ہے جتنا اسلام کو خاموش کرنا چاہو گے اتنا ہی میں اسلام کو چمکاتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے. اللہ فرماتے تم جتنی پھونکے مارتے جاؤ گے, چراغ کو بجھانا چاہو گے, میں اسلام کو اس سے زیادہ چمکاتا رہوں گا. مطلب ہے کہ بھائی اسلام کا مذاق ہو رہا ہے نا, لیکن جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں بولو ہم کو اس کا ٹینشن. ہم کو ٹینشن کیا ہے معلوم؟ ہمارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ہم کو غیروں کا مطلب نہیں ہے, ہمارے اپنے لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے. آپ لوگ اڑا رہے, اسلام کا مذاق اڑا رہے. اب آپ لوگ اندر اندر کہتے ہوں گے ہم نے کون سا اسلام کا مذاق اڑایا. میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے کون سا اسلام کا مذاق اڑایا. پورا مجمع میرے کو ناصر نگر والے آج ذرا کھل کے بولیں گے, کیونکہ میں بھی سورت میں رہتا ہوں, آپ بھی سورت میں رہتے ہو. کھل کے بولو, ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے نہیں؟ ذرا جم کے بولو. سب لوگ پڑھتے نہیں عید کی نماز, بلکہ نہ پڑھے تو بیوی غصے ہو جاتی نا. ہاں بیوی کہتی ہے نالائق فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتا, کم سے کم عید کی نماز پڑھنے تو جا. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز میں ہم سب لوگ وائٹ اینڈ وائٹ, کرتا بھی وائٹ, پیجامہ بھی وائٹ, ٹوپی بھی. بلکہ ہم جب جاتے ہوں گے تو بیوی 4-5 بچوں کو بھی دے دی, جا ان کو بھی لے کے جا ساتھ میں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے ہاں بولو نا, عید کی نماز پڑھتے نا ہم لوگ. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں نا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک فتویٰ پوچھو کہ عید کی نماز پڑھنا شریعت میں واجب ہے. بولو عید کی نماز پڑھنا شریعت میں, آواز سے بولو عید کی نماز پڑھنا شریعت میں. اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا فجر کی نماز اب اس کا مزہ کون اڑا رہا ہے؟ ہم. عید کی نماز میں سب گئے, حالانکہ عید کی نماز لیول نمبر 2. عید کی نماز میں سب لیول نمبر 2 اور لیول نمبر 1 بولو کون سی نماز؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا ہوگا ان غداروں کا جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے. یعنی عید کی نماز نمبر 2 واجب, اس میں پورا سورت آ گیا. اور فجر کی نماز اس میں ناصر نگر کا 50% مجمع سو رہا ہے. تو یہ اسلام کا مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی نے جس کو فرض کہا ہم نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا, اور ہمارے نبی نے جس کو دوسرے نمبر پر رکھا سب کے سب پہنچ گئے. میں منع نہیں کرتا عید کی نماز نہیں پڑھنے کا, ایسا نہیں بولتا, پڑھنے کا پڑھتے تھے, پڑھتے ہیں اور پڑھتے. لیکن سوال یہ ہے کہ عید کی نماز تو واجب ہے اور فجر کی نماز پہلے کس پہ آنے کا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو مذاق سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. میں آپ کو اور سمجھاؤں. میں کرتا پہنا ہوں بھائی, میں کرتا پہنا ہوں, تو کہے کو یوں کر کے دیکھتا ہے کیا میں اتار دیا ہوں؟ ارے بھائی میں کرتا پہنا ہوں نا, یہ واجب ہے, واجب. بولو یہ کیا ہے؟ یہ پیجامہ میں پہنا ہوں, یہ فرض ہے, فرض. بولو یہ فرض ہے. آپ لوگ جتنے لوگ شرٹ پہنے ہو, ٹی شرٹ پہنے ہو, سویٹر پہنے ہو, جیکٹ پہنے ہو, یہ سب واجب ہے. بولو یہ سب. اور آپ لوگوں نے جو پتلون پہنی ہے, پینٹ پہنی ہے, جینز پہنی ہے, پیجامہ پہنی ہے, لنگی پہنا ہے, یہ فرض ہے. ارے بولو یہ. پھر ایک مرتبہ بولو جو اوپر ہم نے پہنا ہے نا شرٹ اور ٹی شرٹ, یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور جو پیجامہ پتلون ہم نے پہنا وہ کیا ہے؟ فرض. چھوڑ کے چھوڑ دو فرض. جیسا ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی, عید کی نماز میں آ گئے نا, واجب میں آ گئے,
فرض کو چھوڑ دیا تو جاؤ فرض چھوڑ کے آؤ. آئے گا کوئی؟ آئے گا یہاں پہ ایسا؟ نہیں کوئی آئے گا. ارے کوئی اگر اچھا کوئی آئے گا تو اس کو یہاں بیٹھنے دیں گے ہم لوگ؟ نہیں کوئی بیٹھنے دے گا کیونکہ وہ خالی کرتا پہنا ہوا ہے یا خالی شرٹ پہنا ہوا ہے, باقی ایسا ہی آیا, تو بتاؤ اس کو یہاں بیٹھنے دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نا 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 نا, یہاں علماء بیٹھے, یا بیان ہونے والے, یا تقریر ہونے والی, یا معراج کی باتیں ہونے والی, یہاں تو ننگا ہویا, نکل جا یہاں سے. ارے میرے دوستو, اس کو بیان میں بھی بیٹھنے نہیں دیں گے, اس کو مسجد میں بھی جانے نہیں دیں گے, اور اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی ہونے والی نہیں ہے. تو جو دنیا میں کپڑے کا فرض چھوڑ دیا وہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا. تو جس نے فجر کی فرض نماز کو چھوڑ دیا وہ قیامت میں دربار محمدی میں کیسے جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض کو چھوڑ دیا تو یہاں قاری احمد علی کے بیان میں نہیں آ سکتا. تو جو اصل فرض فجر کی نماز کو چھوڑے گا وہ قیامت میں ہمارے نبی کے دربار میں جائے گا, ہمارے نبی کی شفاعت ملے گی اس کو. اس لیے میرے پیارو کیا کر رہے ہو؟ نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, کیوں یہ غداری ہو رہی ہے؟ کیوں یہ دھوکے بازی ہو رہی ہے؟ کیوں یہ فراڈ بنا ہو رہا ہے؟ آج ہمارا اشارہ ہوتا وہ دھوکہ دیتا, وہ دھوکہ دیتا, وہ دھوکہ دیتا. اے میرے پیاروں, وہ دھوکہ دیتا ہے نا تو انسان کو دھوکہ دیتا ہے. ہم کلمہ والے فجر کی نماز چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ اور مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے آج کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ بولو ڈریں گے انشاءاللہ اللہ سے, کیونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ اللہ جو اس وقت ادھر پلٹا ہوا ہے وہ سیدھا بھی تو پلٹ سکتا ہے. ارے بولو سیدھا بھی تو پلٹ سکتا, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے سب کچھ کرنے والا کون. پڑھو نا میرے ساتھ میں, کوئی خاموش نہیں رہے گا, سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل, اے میرے نبی اعلان کر دو, هو اللہ احد. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک. بولو اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ اللہ. اللہ الصمد, ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا باپ بنا, نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا, نہ وہ ہمیں کھاتا ملا, نہ پیتا ملا, نہ سوتا ملا. اللہ وہ ہے نہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. پورا مجمع بولے نا اللہ کی طرح کوئی معبود. آج سے کون کون ارادہ کرتا پہلی بات تو میں دوسری بات پر آ جاؤں بھائی؟ پیچھے والے ہاتھ اوپر کریں گے, آپ لوگ نہیں کریں گے بھائی؟ بولو نا پہلی بات پکی انشاءاللہ. کس سے ڈریں گے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟ ہمارے سارے مشکل مسئلے کو حل کرنے والا کون؟ مانگے تو کس سے مانگے؟ ساتھ میں بولو نا لا الہ. چلو پہلا کام اگر ہو گیا تو میں جلدی جلدی دوسرے کام پر آؤں. 12 بجے ختم کر دوں گا. 12 بجے نا؟ ہاں کیوں 12:30 کیوں ہو گیا؟ کیوں تیری بیوی کا میسج آیا؟ بیوی کا معاملہ بڑا عجب ہوتا ہے نا, عبدالرازق ہوتا ہے نا.